الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے جس آیت کریمہ کا قرآن پاک میں سے انتخاب کیا گیا یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ خاصی تفصیلات ہیں، البتہ یہاں معاشرتی حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی اور کچھ مجلسی برائیاں جو ایک دوسرے کی موجودگی میں کی جاتی ہیں ان میں سے 3 کا ذکر کیا گیا۔ یہ وہ برائیاں کہ جو دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دیتی ہیں، ان سے بچنے کا حکم عطا ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عین ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسى ان یکن خیرا منہن، عین ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ پہلی تعلیم جو عطا ہو رہی ہے مذاق نہ اڑایا جائے۔ ایک ہے مذاق کرنا جس میں جھوٹ نہ ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو، لائٹ موڈ میں کوئی گفتگو ہو جائے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ جھوٹ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، تذلیل پر ختم ہوتا ہے، حقارت سے دیکھنے پر ختم ہوتا ہے۔ مسلمان کی حقارت کرنا یہ جائز نہیں ہے، جان مال آبرو اس سے کھیلنا حرام ہے۔ مردوں کا ذکر علیحدہ ہے، عورتوں کا ذکر علیحدہ ہے، کیونکہ دین نے ہمیں مزاج عطا کیا کہ مردوں اور عورتوں کا آزاد اختلاط اس کی گنجائش نہیں ہے۔ باقی اس میں اور بھی تفصیلات ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مذاق کسی کی شکل و صورت کا بھی، کسی کے لباس کا بھی، کسی کی مالی کمزوری کا بھی اڑا دیا جاتا ہے۔ ان سارے معاملات کے حوالے سے یاد رہی کہ ان کیفیات میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو رکھا۔ اب مذاق اڑانے میں، کسی کو حقیر ثابت کرنے میں ایک خاص معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر گویا کہ اعتراض کر رہا ہے، یہ تو جرم سے بڑھ کر مزید بڑا جرم ہو جانے والی بات ہے، اور اس سے دل پھٹ جاتے ہیں اور برسوں کے رشتے اور تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو نبدأ ایول ان دا بڈ والی بات ہے، جڑ سے ہی برائی کو اکھاڑ دیا جائے۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ کہ جس میں تحقیر کا پہلو ہوتا ہے، جس میں دوسرے کی تذلیل کا پہلو ہوتا ہے۔ نمبر 1 اس سے منع کیا گیا۔ نمبر 2 ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ عجیب ترجمہ ہوا نا۔ بہرحال بندہ دوسرے کو عیب لگاتا ہے، دوسرے پر لعن طعن کرتا ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائی پر عیب لگانا، اپنے مسلمان بھائی پر لعن طعن کرنا اپنے آپ کو ہی عیب لگانے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ احادیث مبارکہ کے مطابق یہ امت ایک جسم واحد کی مانند ہے، یہ ایک امت ایک عمارت کی مانند ہے۔ آج اگر میں اپنے مسلمان بھائی پہ عیب لگاتا ہوں یا لعن طعن کرتا ہوں، نکتہ چینی کرتا ہوں، اور لمس کے اندر کیا ہے برائی کا پہلو بھی ہے، اور اس کے اوپر میں کامنٹس پاس کرتا ہوں، لوز ٹاک کرتا ہوں، گویا میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں۔ تو فرمایا گیا کہ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ اس میں عیب لگانا، نکتہ چینی کرنا، لعن طعن کرنا، دوسرے کو طیش میں لانے کی کوشش کرنا، یہ ساری جو گھٹیا حرکتیں ہوا کرتی ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلنے کے مترادف ہے، جو کہ قطعاً جائز نہیں۔ اور اسی طرح کے کامنٹس کے نتیجے میں، گفتگو کے نتیجے میں دل پھٹتے ہیں، مسلمانوں کو اتحاد پارا پارا ہوتا ہے۔ یہ دوسری برائی جس سے روکا گیا۔ تیسری برائی ولا تنابزوا بالالقاب، اور باہم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، یعنی کسی کا نام بگاڑ دیا جانا، یا کسی کا ایسا نام رکھنا کہ جس نام کے رکھنے سے اس کو چڑھانے کی کوشش کی جائے۔ کسی کی معذوری کا معاملہ ہو، کوئی خاص کسی پروفیشن کے اندر ہو، یا ایسے کاروبار ایسی معیشت کی ایکٹیویٹی کے اندر ہو کہ جو لو پیڈ قسم کا پروفیشن ہو، یہ تو جھاڑو لگانے والا ہے، یہ تو جمعدار قسم کا ہے، یہ جو انداز ہوا کرتا ہے یہ برے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ کبھی ماضی کا کسی کا لعن طعن کا معاملہ کیا جاتا ہے، ماضی کے کسی عیب کا ذکر کر کے اس کو طیش دلانے کی کوشش کی جاتی۔ کبھی کوئی کفر پر تھا وہ اسلام کی طرف آ گیا، اس کے ماضی کے کفر کا اس کو طعنہ دیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے کہ کسی کے برے نام رکھے جائیں اور برے نام اور القابات سے اس کو چڑھانے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی مسلمان بھائی یا بہن کی تذلیل ہے، یہ بھی اس کی حرمت سے کھیلنا ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذی الحجہ کا مہینہ، 9 ذی الحجہ کی تاریخ، عرفہ کا دن، اور حدود حرم جس طرح اس کی حرمت پامال کرنا حرام ہے، تم پر ایک
دوسرے کی جان مال آبرو سے کھیلنا بھی حرام ہے۔ فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام یہ فسق کا معاملہ ہے۔ اس کے دو پہلو بیان کیے گئے، ایک تو بندہ صاحب ایمان ہو اور دوسرے کے برے نام رکھ کے اس کو چڑھانے کی کوشش کرے، مومن کی ذات دوسروں کے لیے امن کا باعث ہوتی ہے۔ اور ایک یہ کہ کوئی ماضی میں کفر کی طرف تھا، اسلام کی طرف آ گیا، اب تم اس کو کفر کا طعنہ دیتے ہو، یا ماضی میں کوئی گناہ میں مبتلا تھا، اب اس سے توبہ کر لی، تم اس کے گناہ کا اس کو طعنہ دیتے ہو، بہت غلط بات ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد گناہ، یہ برا نام، یہ بڑا فسق کا معاملہ ہے، گناہ کی بات ہے۔ ایمان لے آنے والا وہ تو دوسروں کے لیے امن کا باعث بنتا ہے، سلامتی کا باعث بنتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو باز نہ آئے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہدایات معاشرت کے لیے، مگر اللہ فرماتا ہے جن حرکتوں کو نہیں چھوڑتا، ان مجلسی برائیوں سے باز نہیں آتا، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، تحقیر کا پہلو جس میں ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، لعن طعن نہ کرو، اور ایک دوسرے کے برے القاب یا برے نام نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ ان مجلسی برائیوں سے مراد ایک دوسرے کی موجودگی میں سامنے بیٹھ کر جو کام کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں کو جوڑے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔